جب آپ کی بیٹی، آپ کی بچی، آپ کی بہن فل میک اپ کر کے پڑھنے جا رہی ہے اور آپ کی غیرت کو کرنٹ نہیں لگا تو پہلے تو آپ کہیں سے غیرت کا کوئی ٹیکہ شیکہ لگوائیں۔ آپ پوچھیں کہ بیٹی آپ شادی شدہ ہو؟ ابو نہیں۔ آپ اپنے خامد کے پاس جا رہی؟ ابو نہیں۔ تو پھر جا کتنے رہی ہیں؟ پڑھنے۔ تو پڑھنے کے لیے اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو ویسے ہی۔ تو جب ویسے ہی وہ چن چڑھائے گی تو پھر رونا پیٹنا کس بات کا ہے؟ وہ کالج میں جب جائے گی، یونیورسٹی میں جائے گی، اور بدقسمتی ہمارے اوپر حکمران وہ مسلط ہیں جن کے پاس غیرت نام کی ویسی چیز کوئی نہیں۔ لاہور کے اندر وہ کالج جو لڑکوں کے تھے خالص، ابتدا میں نوٹیفیکیشن آیا کہ یہاں پر لڑکیوں کو بھی داخلہ دیا جائے کیونکہ لڑکیوں کی تعداد بھی کافی ہے پڑھنے والی، تو لڑکیوں کے کالج کم ہیں۔ لڑکوں کے کالج میں لڑکیوں کو داخلہ دیا گیا، پھر ان لڑکیوں کے بہانوں پر لڑکیوں کو ٹیچر بھرتی کیا گیا، چونکہ اس کالج میں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں لہذا سٹاف میں لڑکیاں بھی لیکچرار ہونی چاہیے۔ پھر ایک وقت آیا کہ لڑکوں کو دور دور ٹرانسفر کیا گیا اور ان کالجوں میں لڑکیوں کی لیکچراروں کی اکثریت بنائی گئی۔ پھر داخلہ کرتے وقت لڑکیوں کی تعداد زیادہ کی گئی، اور اب نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ وہ کالج جہاں لڑکیوں کی تعداد اب زیادہ ہو چکی ہے وہاں کوئی مرد لیکچرار بھرتی نہیں ہو سکتا، وہ کالج ہی لڑکیوں کے بنا دیے گئے۔ تو اب وہ لڑکیاں جائیں گی میک اپ کر کے، بن سنور کر، اور وہاں جا کر پڑھیں گی کیا؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ وہ کیا پڑھتی ہیں وہ بھی ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا پڑھ کے آتی ہیں۔ تو پہلا قصور کس کا؟ والدین کا۔ وہ باپ جو اپنی بائک پر، اپنی گاڑی پر میک اپ میں لتھڑی ہوئی بیٹی کو کالج چھوڑ کے آیا ہے، کل کو وہ پچھتائے تو اس کا پچھتانا بنتا ہے، اس کا حق ہے کہ وہ پچھتائے کہ وہ بیٹی کو چھوڑ کے کہاں آیا ہے؟ بیڑیوں کے درمیان، بھوکے بیڑیوں کے درمیان بنا سنوار کر بیٹی کو چھوڑ آیا ہے، اور پھر پچھتاتا ہے کہ ہائے مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ تو سب سے پہلی غلطی والدین کی ہے۔ والدین نے اپنی بچیوں کی تربیت وہ نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ بچیوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے تھی؟ جیسے عرب کرتے ہیں، جیسے یورپ والے کرتے ہیں۔ یورپ کی ویڈیوز دیکھیں تو چھوٹا بچہ جو ابھی چلتا نہیں ہے وہ بھی صوفے کے ساتھ کھڑا ہو کر ڈانس کر رہا ہے، وہ بھی ناچ رہا ہے، اور جو چند قدم چلنے لگ جاتا ہے وہ بھی ڈانس کر رہا ہے گانے کے اوپر۔ وہ یہ ان کی تربیت ہے۔ اور عربوں کی تربیت یہ ہے کہ بچے کو پہلے دن سے ہی توحید کا سبق پڑھا دیا جاتا ہے، بڑا ہونے تک وہ پکا موحد بن چکا ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں جتنا بھی کیا گزرا ہو، شرک نہیں وہ کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے آپ شرک کروا جائیں۔ تو تربیت کا اثر بچپن سے ہی ہو جاتا ہے، اور جب بچپن سے ہی آپ نے بھی تو بچی ہے جی، چھوٹی ہے جی، خیر ہے جی، تو وہ خیر صلی اللہ کرتے ہوئے جب جوان ہو جاتی ہے تو پھر وہ ابو کو کہتی ہے ابو آپ اتنے گھٹیا سوچ کے مالک، ابو آپ اتنی پرانی سوچ کے مالک، بھائی آپ تو بالکل ہے ہی دقیانوس، آپ کی گھٹیا سوچ ہے۔ پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے، ہاں جی پردہ آنکھوں میں ہوتا ہے، ہاں جی پردہ آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں ہے، سامنے دیکھنے والے کی آنکھوں میں نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ایک خوبصورت مثال، ٹرین میں ایک بنی سنوری دلہن بیٹھی تھی، ایک اماں بیٹھی ہے اور ایک نوجوان اوپر برتھ پہ بیٹھا اس لڑکی کو گورے جا رہا ہے۔ کچھ دیر تو اس لڑکی نے صبر کیا، برداشت کیا کہ چلو دیکھ رہا کوئی بات نہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد اس کو فیل ہوا کہ یہ تو ضرورت سے زیادہ ہی دیکھے جا رہا ہے، تو وہ تڑک کر بولی کیا بدتمیزی ہے، کیا گور رہے ہو؟ اماں یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، اماں کو شکایت لگا رہی ہے، اماں یہ دیکھو کیا بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو اماں معصومیت سے کہتی بیٹی وہ کیا کر رہا ہے، جتنا تم نے اس کو دکھایا اتنا ہی دیکھا ہے، جو حصہ تم نے چھپایا ہوا تھا وہ تو وہ نہیں دیکھ رہا، جو ننگا کر کے سجا کے بنا کے اس کے سامنے رکھا ہے وہ اتنا ہی دیکھ رہا ہے، اگر اس کو بھی چھپا لیتی تو نہیں دیکھتا۔ اب لگی پیٹنے کی میرا قصور ہے سارا، ہاں جی قصور کس کا ہے؟
اسی کا ہے جو سامنے بنی سوری بیٹھی ہے۔ تو اپنی بچیوں کی تربیت پہلے دن سے صحیح کر